کل ہم نے بات کی کہ ہم نے جو عقیدہ لیا ہے وہ قرآن سے لیا ہے، اور قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کتاب کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو خالق اکبر کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی اور سرکار محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہر خشک و تر کا علم اس کتاب میں موجود ہے، اور جتنی بھی کائنات کی کتابیں آپ اکٹھی کر لیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جتنی بھی کتابیں آپ اکٹھی کر لیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ باقی کتابیں پڑھیں گے، علم ضرور ملے گا، لیکن آپ کو جنت کا رستہ نہیں دکھائیں گے۔ ابتدا میں بلند ہو جائیے، ابتدا میں باقی کتابیں آپ پڑھیں گے لیکن آپ کو جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گی، لیکن یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو جنت کا راستہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتری ان پہ ہے جو جنت کے مالک ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور کبھی میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شعراء بے نیازی کر جاتے ہیں عرفان میاں کے تقریر کے دوران اکثر یہ بات کر دی جاتی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، جنت یہ ہے، ہم یہ جنت، یعنی جذباتی پہلو دکھاتے ہیں۔ محسوس نہ فرمائیے گا، جنت کی بڑی اہمیت ہے، اور جنت آپ نہیں جانا ہے، جنت جانا ہی علی والے نے، اور بندہ کئی جنت سے بے نیازی کر رہے ہوتے ہیں، دل میں جگہ ہوتی ہے لیکن بے نیازی۔ اگر آپ نے جنت نہیں جانا تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو ایسی جسارت نہ کیا کریں، کیونکہ جنت جاگیر ہے حسنین کی۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں میرے ساتھ یہی ہے بھئی، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا صاحب، جنت جاگیر ہے حسنین کی، اس سے بے نیازی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے قبلہ۔ اسی لیے مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ وارثان جنت۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے، وہ قانون کی کتاب ہے کہ جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس نے جتنے بھی باطل عقائد تھے ان کی نفی کی۔ کتابیں اور بھی بڑی آئی ہیں لیکن ان کی اصل باقی نہیں رہی، قرآن کی اصل باقی ہے، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ایسے ہے نا صاحب، قرآن کی حفاظت کا ذمہ، باقی ساری کتابیں اٹھا لیں، آسمانی کتابیں بھی اٹھا لیں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قبلہ یاد رکھے، قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کتاب ہے، کتاب، عام کتابیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب عام کتابیں قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو جس پہ اتری ہے وہ بشر عام محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، عام بشر محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے جب کتاب جو اتری ہے اس جیسا کوئی نہیں؟ تو کتاب کی اپنی اہمیت ہے۔ اتری کہاں؟ عرب کے اس معاشرے میں جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جن کے قانون بنے ڈیفرنٹ تھے۔ آج عرب کے قواعد اور قانون پڑھوں گا اور پھر اپنے عقیدے کو سامنے رکھوں گا کہ اس وقت کیا عقیدہ تھا، اسلام نے، مذہب اہل بیت نے جو عقیدہ دیا وہ کیا ہے، ان کی روشنی میں دیکھیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن جب نازل ہوا تو عرب کے لوگ محمد کے دشمن ہو گئے، کیونکہ عرب جو غلطیاں کرتے تھے محمد نے اس کی نفی کی۔ اسی لیے آغاز توحید سے ہے۔ توحید میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، جو پڑھا لکھا ہے میرے ساتھ ضرور بولے گا۔ قبلہ اس لا میں نا پورا لا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو بندہ توجہ فرمانا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس لا میں نا پورا لا ہے۔ ہاں ہاں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے ساتھ چل پڑے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ نا، یہ نہیں ہے، یہ لا میں نا جو یہ سب پورا لا ہے۔ اس لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور انگلش میں لا کسے کہتے ہیں؟ قانون کو۔ یعنی اس لا میں، اس نہیں میں پورا قانون ہے۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے، اس لا میں پورا لا ہے، اس نہیں میں۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگوں کو پتا تھا، اگر محمد کا کلمہ جو سرکار نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ، اگر اس لا کو مان لیا تو قرآن کے سارے لا ماننا پڑیں گے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے صاحب، بلند ہوتے جائیے گا، بلند ہوتے جائیے گا ابتدا میں میرے ساتھ۔
اگر اس لا کو مان لیا تو قرآن کے سارے لا کو ماننا پڑے گا. قرآن محمد جس سے روکے گا اس سے رکنا پڑے گا, جسے منوائے گا اسے ماننا پڑے گا. محمد پتھروں کو چومنے سے روکے گا تو روکنا پڑے گا, پتھر چوموائے گا تو چومنا پڑے گا. نا 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 نا. میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو موسم کی وجہ سے بے نیازی کر رہا ہے, پھر وہ موسمی بندہ ہے, لیکن جس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہے وہ بے نیازی نہیں کرے گا. عرب کا جاہل بھی جانتا تھا کہ خدا کی قسم کہ محمد ایک انسان کا نام نہیں ہے, پورے نظام کا نام ہے. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار صاحب. محمد مصطفیٰ کے انسان کا نام نہیں ہے, پورے نظام کا نام ہے. انہیں پتا تھا اگر یہ قانون مانا نا لا, آج کچھ لا پڑھنے, لا کا مطلب ہے نہیں نا, ٹھیک ہے. محمد ایک انسان کا نام نہیں ہے, پورے نظام کا نام ہے. بہت آہستہ سے کہوں گا, بہت بلند ہو کے سنیے گا. پورے نظام قرآن کو اگر جسم میں ڈالیں تو محمد مصطفیٰ بنتے ہیں. ہائے 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 ہائے. میرے جان ہاتھ کھول کے رکھنا, میرے ساتھ سفر کرنا. قبلہ اگر نظام قرآن کو تجسیم دے دی جائے شاہ جی تو محمد مصطفیٰ بنتے. نظام کا نام ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا سرکار نے جتنی بھی زندگی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے گزاری ہے, کیا سرکار کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن سرکار کی زندگی کے مطابق ہے؟ اگر قرآن پہلے ہے سرکار بعد میں ہے تو پھر سرکار کی زندگی قرآن کے مطابق ہے. لیکن اگر سرکار پہلے ہے قرآن بعد میں ہے تو قرآن محمد کی زندگی کے مطابق ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا میرا محبوب پہلے قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا. ہائے 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 ہائے. سلامت رہیں وہ بندے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کو, زندہ نعرہ ابتدا میں آخری آدمی تک پوری طاقت سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی ایسا ٹھیک ہے. پہلے قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا. تو عزیزان محترم یہی بات ہے, سرکار کی پوری زندگی قرآن کے مطابق نہیں, قرآن سرکار کی زندگی کے مطابق ہے. کیونکہ 20 بار میں یہ جملہ آپ تک پہنچا پایا ہوں کہ قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے, محمد کے بولنے سے قرآن بنا ہے. سرتار بولتے گئے, آیتیں ڈھلتی گئیں ڈھلتی گئیں ڈھلتی گئیں. اور وہ لوگ جو نظام مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں کہ نظام مصطفیٰ آنا چاہیے, میں ان سے گزارش کروں گا بے شک نظام مصطفیٰ آئے گا, لیکن تبھی آئے گا جب خود مصطفیٰ آئے گا. یہ جو میرے ساتھ چلے انہیں حق ادا کیا ہے. نظام مصطفیٰ تبھی آپ آئے گا جو پردے میں بیٹھا ہوا مصطفیٰ خود آ جائے گا. ہاں نظام اگر لانا چاہتے ہو تو پھر دعا کرو کہ کوئی جو محمد پردے میں ہے وہ آ جائے. پردے والے کو پکارو. اب بلیکین اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ سارا آپ کے تعاون سے ہے اور احباب آپ کے سامنے آئیں گے, تو جتنا بھی ہو سکے حصہ بقدر جسہ بالکل درود پڑھ لے بابا سے بلند. جو بات حق ہے اس کو ضرور لکھا ہے, جو بات حق ہے اس کو ضرور لکھا ہے, ملائے آل کو فطرت کا نور لکھا ہے. علی کا پیار تو ماؤں کی دین ہے کوثر, علی کا پیار تو ماؤں کی دین ہے کوثر, علی کے بغض کو ماں کا قصور لکھا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جیتے رہیے. مل کے ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں, قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں
عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے. واہ واہ. ذرا مل کر دعا مانگو کہ جب محشر میں اٹھے تو، ذرا مل کر دعا مانگو کہ جب محشر میں اٹھے تو تجھے سفیان مل جائے، مجھے عمران مل جائے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے گا. تو عزیزان محترم آمادہ ہیں نا؟ آگے بڑھ جائیں. نہیں، اب تھوڑا سا نا آپ کو اور بلند ہونا پڑے گا، مشکل منزلیں ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے بالکل بڑی آسانی سے گزر جائیں. تو اسلام نے قانون دیا لا الہ الا اللہ. پہلے لا ہے، نہیں ہے، پھر اقرار ہے. اس لا کو سمجھنا ہے، سارا لا سمجھ میں آ جائے گا. آج کچھ قانون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا. عرب کے معاشرے میں بڑے بڑے ایسے لوگ تھے کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے نا، یعنی باپ کی ماں، جو باپ ہے اس کی بیوی، باپ کی بیوی آپ کی ماں ہو گئی. لیکن جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی نا، عرب کے لوگ باپ کے مرنے کے بعد ان کو اپنی زوجہ بنانے کے چکر میں رہتے تھے. اس پہ نظر رکھتے تھے کہ یہ ہماری زوجہ ہو جائے گی. یہ قانون تھا عرب میں. اس کی نفی قرآن نے کی. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. کہ جو تمہارے باپ کی زوجائیں ہیں نا، جو تمہارے باپ کی بیویاں ہیں اور تمہاری سوتیلی ماں ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ان سے تمہارا نکاح نہ. ہاں توجہ فرمائیے گا. میں یہ نہ سمجھانی ہے، نہ آپ سمجھیں گے، آپ نہ کرتے بھی نہ سمجھ جائیں گے. ہاں بندے کچھ کر رہے ہیں، نہیں بولنا، نہیں نہ کرتے آپ انشاءاللہ یہ نہ سمجھ جائیں گے. میں کہیں لانا چاہ رہا ہوں. وہ جو بیویاں ہیں نا، جو تمہارے باپ کی، تمہاری سوتیلی مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوگا. ان سے نکاح نہ. فکرہ کہوں آمادہ ہیں؟ قبلہ جو اپنے باپ کی بیوی پہ نظر رکھتا ہو، اس کے دل میں ولایت علی کیسے آ سکتی ہے؟ حق ادا کیا عرفان میاں تم نے. مولا تمہیں سلامت رکھے. نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان سے نکاح بولے نہ. یہ قبلہ کب آیت نازل ہوئی؟ اب میں بلند ہوں گے انشاءاللہ، آپ میرے ساتھ بلند ہوتے جائیں گے. آیت کب نازل ہوئی؟ ایک نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو قیس. بڑے محترم صحابی تھے. ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا جھگڑا نہیں. صحابہ جتنے بھی ہیں ہمارے لیے اللہ کے لیے لائق صد احترام ہے. جو بندہ بھی نبی کے صحابہ کو برا کہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. ہم نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ کسی برے کو صحابی کہتے ہیں. سلامت رکھے. نہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ کسی برے کو صحابی. ہاتھ کھول میری جان، یہ اچھی عادت نہیں. نہ ہم کسی صحابی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی برے کو صحابی کہتے ہیں. لیکن ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، صحابی اور اہل بیت میں فرق ضرور ہے. صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار نہیں ہو سکتا. بے نیازی کر رہا ہے وہ بندہ جو ہاتھ باندھے بیٹھا ہے. صحابی جنتی ہو سکتا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار نہیں ہو سکتا. صحابی پل سے گزر سکتا ہے، پل سے گزار نہیں سکتا. ہائے کیا بات ہے. سلامت رہیں وہ بندے جو ہاتھ اٹھا رہے. صحابی پل سے گزر سکتا ہے، پل سے گزار نہیں سکتا. صحابی کا سر نبی کے قدموں پہ آ سکتا ہے، محمد کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا. وہ کوئی ہے میرے ساتھ چلنے والا؟ کوئی ہے جو سفر کرے میرے ساتھ؟
نا 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 نا، اب تک جس بندے نے بے نیازی کی ہے لیکن نوجوانوں سمیت جس نے آسمان کو چھونا ہے وہ سر اٹھائے. اگر تیرے پاس طاقت ہوئی تو زمین پہ بیٹھنے والا نہیں. میں لفظ تیرے حوالے کر رہا ہوں. خدا کی قسم صحابہ کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا درجہ، لڑائی جھگڑے ختم کر دے. کب تک ان مسائل میں الجھے رہو گے؟ دونوں کی عزت ہے، دونوں کا احترام ہے، دونوں کی تکریم ہے. عزتیں اللہ نے دی ہیں. خدا کی قسم اگر کوئی آپ کو اختلاف ہے تو پھر خالق سے لڑنے کی جرت کر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جا. لیکن صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہی بڑا ہے. اس سے بڑا فرق مجھے آج تک نہیں مل پایا. اور جن کے دروازے پر صحابی رک جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پر محمد رک جائے انہیں اہل بیت. سرکار آپ جی ہیں، سرکار آپ جی. اس کا گلا کھولنا ہے نہ کم نہ کیا کرو آواز، جیسے زور لگتا ہے آواز کم کر دیتے. مولا آپ کو سلامت رکھو. ہاں ہاں آمادہ ہیں نا. دیکھیں جو تمہاری سوتیلی مائیں ان سے نکاح بولو نا، ان سے نکاح. یہ صحابی تھے، بڑے محترم صحابی تھے ابو قیس. وہ جب دنیا سے چلے گئے نا تو ان کا جو بیٹا تھا نا اس نے اپنی سوتیلی ماں کے اوپر چادر ڈال دی. آپ یہ چادر سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں نا تو جب آپ کو سفر کرنا اور گاڑی کبھی کھڑی ہو اڈے پہ اور انتظار کرنا ہو تو آپ اپنی سیٹ جو ہے نا وہ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چادریں ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کی ہو گئی. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں ایسی ہوتا ہے نا، یہ آپ کی ہیں. ہاں پنجابی جو سیٹ ملنا، ٹھیک ہے. ہم ملنا نہیں ملنا، ملنا ٹھیک ہے. اچھا وہ سیٹ لے لینی، مطلب یہ میری ہو گئی. عرب کے لوگ بھی یہی کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چادر ہی ماں پہ ڈال دی جو کہ سوتیلی ماں ہے، یہ اب میری ہو گئی. اس عورت کو بڑا دکھ ہوا، محمد مصطفیٰ موجود تھے. ہائے پورا پنڈال کھڑا بھی ہو جائے نا، کھڑا بھی، اگلے فکرے کی قیمت نہیں ہے. میں زور نہیں لگاؤں گا، تیرے معیار کی بات ہے. تو کہاں، تیری اپنی مرضی، ہاتھ باندھ یا آسمان کو چھو. میں تو لفظ کہہ جاؤں گا نا، پر کھلے ہوں گے تو پرواز کرو گے. وہ ابو قیس کی زوجہ وہ عورت آئی محمد مصطفیٰ کے پاس، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میری عزت بچائیے، میری عزت خطرے میں ہے، میں اس عورت کو سلام کروں گا. خدا کی قسم اس عورت نے در مصطفیٰ کے آ کے بتا دیا زمانے کو، عزت بچتی ہی اس کی ہے جو محمد کے در پہ آ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے اس بندے کی. جو عزت اسی کی بچتی جو در مصطفیٰ پہ آ جائے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں، آج کے بعد یہ جو باطل نظریات تم نے قائم کیے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے نا. اچھا کچھ اور نہ پڑھتا ہوں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب نوشی، جوا، بت پرستی اور تیروں سے فال نکالنا آج کے بعد نہ. ہائے 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 ہائے. یہ نہ تو سمجھ لینا میرے ساتھ آپ، مشکل منزلیں ضرور ہیں. آج کے بعد شاہ جی نہ. اچھا انما الخمر، اچھا یہ جتنے یعنی شراب نوشی، جوا، بت پرستی، تیر نکالنا، ماؤں کے ساتھ جو سوتیلی ماؤں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جتنے بھی جواری تھے، شرابی تھے، بت پرست تھے، سوتیلی ماؤں پہ نظر رکھتے تھے، زانی تھے، جتنے بھی برے لوگ تھے وہ سب محمد کے دشمن ہو گئے. اچھا جتنے بھی محمد کے دشمن ہوئے ان میں کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. جتنے بھی سرکار کے دشمن ہوئے، شرابی، چواری،
یہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. ویسے بھی جو محمد کی دشمنی کرے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. جو محمد مصطفیٰ کی دشمنی کرے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ سارے سرکار کے دشمن ہو گئے. جب دشمن ہوئے تو قرآن نے کہہ دیا تم بھلے دشمن ہو جاؤ لیکن یہ جو عمل ہے نا یہ روکے جائیں گے، یہ عمل نہ. اچھا یہ انما کیا ہے؟ انما کو کہا جاتا ہے کلمہ حصر، یعنی انما جہاں آ جائے نا اس کے بعد جو چیز آ جائے اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. مشکل باتیں کوئی میں بالکل مطمئن بیٹھا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں 10 بندے کھڑا کر دوں یہ مجلس نہیں، میرا مقصد اور میرا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے، میرا پیغام چلا جائے، میرے لیے یہی کافی ہے. ماشاءاللہ مسلسل آگے بھی آپ کے پاس سفر ہے لیکن میں کسی منزل تک آج تقریر کو لے کے انشاءاللہ اور منزل آگے بڑھا دوں گا، لیکن اس پہ آج مجھے توجہ چاہیے، زیادہ توجہ چاہیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، بت پرستی، پانسے کے تیر، یہ سارے کیا ہیں؟ رجس ہیں. لیکن انما نے آ کے بتایا رجس تو اور بھی بڑے ہیں مگر ان جیسا کوئی نہیں. رجس تو اور بھی بڑے ہیں مگر ان جیسا کوئی نہیں. میں پھر آیت پڑھتا ہوں، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. محمد نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. وہاں انما نے آ کے بتایا بشر تو اور بھی بڑے ہیں پر محمد جیسا کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. سلامت رہیں جو سفر کر رہے ہیں. مشکل باتیں ہیں. محمد جیسا کوئی نہیں. اب تک جو حیران تھا اور حیرانی توڑتا ہوں، یا اگر حیران ہونا تو اور حیران کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما نے آ کے بتایا طاہر تو بڑے ہیں مگر آل محمد جیسا کوئی نہیں. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مولا اس بچے کو سلامت رکھے. نعرہ حیدری. طاہر تو اور بھی بڑے پر محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. تو انہوں نے جو قوانین دیے قرآن نے اس کی نفی کی. اب جو بھی رسول کا سچا پیروکار ہے یا آل محمد کا چاہنے والا ہے میں اس سے دست بستہ گزارش کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، سبھی اچھے لوگ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ساری ان اخلاقی برائیوں سے آپ دور ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر تو علی کا شیعہ ہے تو پھر شراب نہ بولنا، یہ بھی اس بات پہ بولنا بنتا تھا. ہاں اگر تو علی کا شیعہ ہے تو پھر شراب بولو. اگر کوئی چپ رہا تو پھر میں کچھ اور سمجھوں گا. اگر تو علی کا شیعہ ہے تو شراب، اگر تو علی کا شیعہ ہے تو جھوٹ، علی کا شیعہ ہے تو زنا، اگر تو علی کا شیعہ ہے تو پھر باطل چیزوں کو ماننا نہ. اگر تو علی کا شیعہ ہے تو ان ساری چیزوں سے ہٹنا پڑے گا کیونکہ یہی دین ہے. قبلہ یہ وہ لوگ تھے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کے عقائد کی آ کے قرآن نے نفی کی ہے. یہ تھی مشکل منزلیں، اب آسان آ گئی. لیکن ایک قبیلہ ایسا بھی ہے کہ جس کے عمل کو قرآن نے اپنا عمل کہا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صاحب قبیلہ ایسا بھی ہے کہ جس کے عمل کو قرآن نے اپنا عمل کہا ہے. اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی ہاشم. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن ہاشمیوں میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو حرام سمجھی جاتی تھی. قرآن کے نزول سے پہلے ہاشمیوں میں شراب کو حرام سمجھا جاتا تھا. ہاں ہاشمیوں میں نزول قرآن سے پہلے شراب کو حرام سمجھا جاتا. ہاشمیوں میں اس وقت بھی خمس کو ادا کیا جاتا تھا. اسلام نے خمس کی بنا نہیں رکھی ہے. اسلام نے قرآن نے آ کر خمس واجب ضرور کیا ہے لیکن خمس کی بنا نہیں رکھی. خمس کی بنیاد رکھنے والے کا نام عبد المطلب ہے. ہائے سلامت رہیں وہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں. خمس کی بنیاد رکھنے والے کا نام عبد المطلب ہے. جناب عبد المطلب نے خمس کی بنا رکھی، خمس کی بنا رکھی، بنیاد رکھی. اور بہت سے ایسے کام ہیں
جو اسلام نے بعد میں واجب کیے یہ پہلے کرتے تھے. اس وقت بھی بنی ہاشم خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن اس وقت کعبہ کے طواف کے چکر 5 تھے، پھر بعد میں 7 ہوئے. وہ 7 کیوں ہیں وہ بھی بتاؤں گا. لیکن بنو ہاشم کا یہ وتیرہ تھا، یہ عادت تھی کہ جب بھی مکہ سے باہر نکلتے تھے تو آخری کام جو کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے نکلتے تھے. آخری کام خانہ کعبہ کا طواف. اور جب واپس آتے تھے مکہ تو پہلا کام اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف. ہاشمیوں کی کعبہ سے محبت دیکھو. محمد مصطفیٰ کا دور آیا، محمد نے بھی اس عمل کو جاری رکھا. محمد مصطفیٰ جب بھی مکہ سے نکلتے تھے تو پہلا کام کیا کرتا، آخری کام کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اور جب مکہ واپس آتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا سلام کرتے تھے. قبلہ اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمانے کے بعد سرکار مکہ سے مدینہ آ گئے اور کعبہ مکہ میں رہ گیا. محمد ابو اس عمل کو مسلسل کیسے کرتے، کس کو سلام کرتے؟ تو علماء نے یہی بتایا، تاریخ دانوں نے لکھا. اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے مدینہ میں آ کر بھی اپنے اس عمل کو ایسے مسلسل کیا کہ جب بھی مدینہ سے نکلے تو آخری کام، جب مدینہ میں واپس آئے تو پہلا کام کیا، در زہرا پہ سلام. کیا بات ہے، سلامت رہے یار. ٹھیک ہے، پہلا کام در زہرا پہ سلام. واپس آئے تو پہلا کام در زہرا پہ سلام. تسلسل قائم کیا. اچھا ایک منزل اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاشمی اس وقت چکر کتنے تھے؟ 5. 7 کیسے ہوئے؟ جناب عبد المطلب، بچے اس چیز کو ضرور محفوظ کیجیے گا، بزرگوں کو بھی لیکن اس بات کا علم ہوگا. جناب عبد المطلب مدینہ سے مکہ آئے تھے، چونکہ ان کا ننہال مدینہ کا تھا، جناب عبد المطلب کا. ان کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا. کیا تھا؟ ہاں، عبد المطلب کیوں پڑھا؟ ان کے چچا ہیں مطلب. جب جناب ہاشم سفر تجارت میں دنیا سے پردہ کر گئے تو جو بیٹا پیدا ہوا وہ حالت یتیمی میں پیدا ہوا. تو بیٹے کو جناب مطلب مدینہ سے مکہ لے آئے. جب مکہ آئے لوگوں نے ان کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ دیکھا. نبی کے دادا کی کہانی، خوبصورت بچہ. انہوں نے سوال کیا یہ بچہ کون ہے؟ جناب مطلب حقیقت بتانا نہیں چاہتے تھے، کوئی مسائل تھے. تو انہوں نے کہا یہ عبد ہے، یہ غلام ہے، کیونکہ عبد کو غلام کہا جاتا ہے. لوگوں نے عبد المطلب تو یاد کر لیا، شیبۃ الحمد بھول گئے، کیونکہ مطلب کا عبد ہے تو عبد المطلب ہو گئے، شیبۃ الحمد بھول گئے. لیکن جیسے ہی 7 برس کی عمر میں مکہ پہنچے، پریشان تو نہیں ہو گئے نا آپ؟ ہاں، یہ تاریخ کے کچھ اہم گوشے ہیں جو آپ تک پہنچنے چاہیے تاکہ کچھ لے کے بھی جائیں. اور داد بڑی آپ دے چکے ہیں، لیکن سید اس پہ توجہ فرمائیے گا، بڑی محنت ہے اس میں، توجہ فرمائیے. عزیزان محترم، جیسے ہی مکہ آئے تو 7 برس کی عمر تھی. 7 برس کی عمر میں جناب شیبۃ الحمد عبد المطلب نے اپنے چچا مطلب سے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ لے گئے، خانہ کعبہ دکھایا. کیا یہی ہے میرے پروردگار کا گھر؟ کہا ہاں یہی ہے تیرے پروردگار کا گھر. کہا میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کا طواف کروں. جب طواف کیا تو 5 چکر لگائے. 5 چکر لگائے تھے. یا عبد المطلب نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے 2 چکر اور لگاؤں. ہائے 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 ہائے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ 2 چکر اور لگاؤں. قبلہ 2 5 اور 2 ملے 7 ہو گئے. محبت کی اس ادا کو اللہ نے اس طرح زندہ رکھا. جب اسلام آیا تو 5 چکر واجب نہیں کیے، 7 چکر واجب کیے. ٹھیک، جب اسلام آیا تو 5 چکر واجب نہیں کیے، 7 چکروں کو واجب کیے. کیونکہ اللہ محبت کی اداؤں کو زندہ رکھتا ہے. یہ ہے کون؟ جناب عبد المطلب. یہ بعد میں سردار مکہ کہلائے. ٹھیک ہے، ایسے ہیں نا قبلہ، سردار کہلائے. اور اتنے بڑے سردار کہ وہ جو ابابیل حبش سے جو لشکر لے کے چلا تھا ہاتھیوں کا، ابرہا، کیا آیا اس کے مقابلے میں؟ چھوٹے چھوٹے
अबाबील, इतने बड़े हाथियों को छोटे छोटे कंकरों से फिर नार कर दिया। जब आया ना, अब वो अरब के लोगों ने कभी हाथी तो देखा नहीं था, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने हाथी देखे तो परेशान हो गए। वो आया था खाना काबा को गिराने, क्योंकि उसने अपना एक जगह तामीर कर ली थी कि लोग जो हज वज के लिए इधर आते हैं वो इधर आया करें। तो जब वो आया ना, अब सूरत हाल ये हुई कि वो आ तो गया, उसने मक्का के बाहर पड़ाव कर लिया। जनाब अब्दुल मुत्तलब को बुलवाया कि हमारी बात सुने। आपने कहा वो चल के आया है इधर, मेरा उधर जाना बनता नहीं, मैं सरदार हूँ, उसे मिलना है तो मेरे पास आए। आप थक गए हैं मेरा ख्याल, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मुझे भी आपसे ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मैं जिस मंजिल पे लाना चाह रहा हूँ आप आ गए तो मैं निकल गया, ठीक है, मौला आपको सलामत रखे। कहा उसे आना चाहिए। इतने में वो पड़ाव डाले उसने रखा, जनाब अब्दुल मुत्तलब किसी काम के सिलसिले में मक्का से बाहर चले गए। उसे पता चला, उसने अपने कारिंदों को भेजा, जाओ जितने भी इस इलाके के लोग हैं उनकी भेड़ बकरियां ऊँट उठा के ले आओ। मैं भी सोचता था पुलिस ने ये तरीका किससे सीखा है, ठीक है। चोर ना मिले तो चोर के घर वाले से, ठीक है। ले खैर, मौला आपको सलामत रखे। वो उठा के ले आए। अब्दुल मुत्तलब वापस आए, सारे मामले का इल्म हुआ। आपने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा और मैं जाके भेड़ बकरियां लेकर आऊंगा। वो आप चले। इधर ये प्लानिंग, ये मंसूबा बंदी शुरू हो गई कि जब अब्दुल मुत्तलब आएंगे ना, ये अरब के बड़ा सरदार है, ना इसको खड़ा होने के लिए जगह दूंगा, ना इसके लिए ताज़ीम करूंगा, ना खड़ा होऊंगा, ना बैठने की जगह दूंगा। आज अरब की रीतें बदल दूंगा, अरब के रिवाज बदल दूंगा। और कि बा इसने एक हाथी सिखलाया हुआ हाथी था, सिखलाया हुआ हाथी। जब कोई उसकी अबरहा की बात नहीं मानता था, हाथी उसे नीचे गिरा के अपने पाँव को उसके सीने पर हवा में मुअल्लक कर लेता था। जब तक मुश्किल में बात नहीं मानता था वो उसके सीने पे पाँव नहीं हटाता था, जैसे ही बात मानता था उसे हटा देता था पाँव। इसी लिए जब सरकार अब्दुल मुत्तलब आए, वो कहता था ना मैं खड़ा होने के लिए जगह नहीं दूंगा, उधर जैसे ही उसकी नजर मोहम्मद के दादा की पेशानी पे पड़ी, वो से बेसाख्ता ताजीमन खड़ा हो गया। हाय हाय, हाथ खोल मेरी जान। वो बेसाख्ता ताजीमन खड़ा हो गया। लोगों ने कहा तू तो कह रहा था, तू तो कह रहा था तू ताजीम करेगा नहीं। वो कहता है क्या करूं, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत शख्स देखा जो नहीं। मैंने अपनी, जियो यार सलामत रहो, हैदरी मौला मलंग तेरा नारा सलामत, तू सलामत रहे, आबाद और शाद रहो। लेकिन अब तक जो बंदा नहीं चल पाया, तेरे सीने में दिल में धड़कन और उसमें अली है, तो तू बेसाख्ता परवाज न करे। तो शाम की मलका ने मुझे खैरात इल्म बख्शा नहीं। खुदा की कसम, जो बंदा ज़हनी जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद है, अगले फिक्रे पर उसकी परवाज भी देखना और फिर मेरा सफ़र भी देखना। किबला उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने कहा कि क्या किस लिए आए हो? जब बुलवाया तब नहीं आए। कहा ये भेड़ बकरियां, ये ऊँट हमारे लोगों की है, ये वापस करो। वो कहता है ये जुमला सुनने से पहले तेरा स्टेटस मेरे दिल में बहुत बुलंद था, लेकिन तुझे भेड़ बकरियों का ख्याल है, उस घर का ख्याल नहीं जिसे मैं गिराने आया हूँ। तो अब्दुल मुत्तलब का जुमला सुनना और अपनी नस्लों को भी बता के जाना। कहा भेड़ बकरियां मेरी हैं, उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। घर बचाने वाला मौजूद है, घर वही बचाएगा। हाय 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 हाय, और सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। घर बचाने वाला मौजूद है, घर वही बचाएगा। जंग की धरती पे एक जुमला कहूँ, तायीद करोगे? करोगे तायीद? किबला इस यकीन से कह रहे थे जैसे अभी अबाबील का लश्कर देख के आ रहे हों। हाय 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 हाय, जैसे अभी अबाबील का लश्कर देख के आ रहे हो। इतना कहना था, ये बात करने के बाद का कोई तेरा जो भी मुतालबा है तस्लीम नहीं किया जाएगा। खुदा की कसम ये कह के आप वापस पलटे। उधर से क्या हुआ, नौकर ने हाथी को आवाज दे दी। हाथी चीखता हुआ चिंघाड़ता हुआ नबी के दादा की तरफ बढ़ा। हाथी चीखता हुआ चिंघाड़ता हुआ नबी के दादा की तरफ बढ़ा। सारे खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अभी हाथी अपने जितने
جتنے بھی اپنے مطالبات ہیں وہ منوا لے گا. ادھر ہاتھی چیختا ہوا چنگھاڑتا ہوا نبی کی دادا کی طرف بڑا. سب سوچ رہے تھے ہاتھی نیچے گرائے گا, جتنے مطالبے ہیں وہ قبول کروا لیے جائیں گے. لیکن تاریخ نے عجب منظر دکھایا. جیسے ہی ہاتھی آگے بڑھا, ہاتھی کی نظر نبی کے دادا کے پیشانی پہ پڑی. ہاتھی نبی کے دادا کے سجدے میں گر گیا. ہائے ہاتھی نا جملہ لو, میں دیکھتا ہوں کون ہے جو پرواز نہیں کرتا. ہاتھی نبی کے دادا کے سجدے میں گر گیا. تمام پریشان ہو گئے. قبلہ اہل سنت علماء سے بھی پوچھا گیا یہ ہاتھی تو سکھلایا ہوا تھا, یہ نبی کے دادا کے قدموں میں کیوں گر گیا؟ کہ علماء نے یہی بتایا ہاتھی کو نبی کے دادا کی پیشانی میں نور محمد جو نظر آ گیا تھا. ہاتھی کو نبی کے دادا کی پیشانی میں نور محمد جو نظر آ گیا تھا. اور عرب کے ہاتھی کو نبی کے دادا کی پیشانی میں نور محمد نظر آ گیا تھا. میرے پاکستان کے ہاتھیوں کو آج تک محمد کا نور نظر نہیں. تھکا ہوا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار, بہت شکر گزار. تو عزیزان محترم, یہ وہ گھرانہ ہے جن کے عمل کو قرآن نے محفوظ کیا. اسی لیے کہا لیلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس چیز کو کل انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں گے. آج طویل زحمت نہیں دینی تھی, بس 2 جملے مصائب کے, کل ان سے تفصیلی ہوگا. مجھے سفر کرنے کافی پڑ گیا. میں جتنے بھی فضائل پڑھ لیے جائیں, جب تک غریبوں کے درد کی کہانی بیان نہ ہو, مجلس کا مقصد مکمل نہیں ہوتا. بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا. بڑے بڑے جید لوگ موجود تھے, کسی نے روکا کیوں نہیں؟ شاہ جی رات کی تاریکی میں نہیں چھوڑا, دن کے اجالے میں چھوڑا. اور راوی کہتا ہے جب سلام کرنے گئے ہیں نا, جتنے بھی مزارات مقدسہ تھے, راوی کہتا ہے جب رسول کی قبر کی طرف گئے ہیں تو یوں لگا جیسے دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا. ہائے کر لینا, یہی کافی ہے. جب بھائی حسن کی قبر کی طرف مولا حسین گئے, عرفان میاں تاریخ کہتی ہے یوں لگا جہے کوہ وقار جا رہا. لیکن جیسے ماں کی قبر آئی ہے نا, حسین یوں چلے جیسے بچہ ماں کی طرف جاتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول کرے. میں نے کچھ نہیں پڑھا اور ساری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ غریب کو پرسہ دینے آئے بیٹھے ہیں, ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول کرے. اللہ کرے شام آج تیاری مکمل کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ماتم کرنے کل سے شہادتوں کا سفر ہے, لیکن جو غریب کو پرسہ دینے آیا ہے سر اٹھا کے دیکھے. علماء فرماتے ہیں ماں کی قبر کے قریب جا کے کہتے ہیں اماں حسین کا آخری سلام. ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کے منہ رکھ کے غریب نے رونا شروع کیا. تو رو نہ رو, تیرا اپنا مقدر ہے. لفظ میں 2 انیس کے پڑھنے لگا ہوں. انیس کہتے ہیں ماں کی قبر کے قریب منہ رکھ کے حسین رو کے کہتے ہیں اماں 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 لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول کرے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. غریب واپس آیا. غریب نے کوشش کی کہ سفر شروع کرے. ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا, چند قدم چلا تھا, یا پتہ چلا ہجر کی ملکہ بے ہوش ہو گئی. میں نے پڑھ دیا پورا مسئلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. تیاری کرتے بے ساختہ آنسو آئیں گے. قریب آیا کہ کہتا ہے سگرا سگرا
میں تجھے نہیں لے جاتا بیٹا، میری مجبوری ہے، بیٹا تو بیمار ہے، سفر میں بیمار کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں 3 دن تک پانی نہیں ملتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہائے کر لینا، ہائے کر لینا، ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ 3 دن تک پانی نہیں ملتا۔ پھر کہا بیٹا کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں بیمار کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنہوں نے دوا دینی ہوتی ہے ان کے ہاتھ ہی بندھے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب بچی کو یقین ہو گیا کہ بابا نہیں لے جاتا، ماتم کرنا ہے تو جملہ کہنا، انیس فرماتے ہیں بچی رو کے کہتی ہے پریشان نہ ہوں گی کبھی مجھ سے میری مادر، خود ہی میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، کھیلیں گے میری گود میں ننھے علی اصغر۔ یہ ماؤں کے حصے کا جملہ ہے، ماتم ضرور کرنا۔ کھیلیں گے میری گود میں ننھے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں ماتم، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ میں یہ نہیں کہتی، میں پھر پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بیٹی کو تسلی دے کے حسین نے سفر شروع کیا، ابھی چلا تھا، یہ پتہ اس وقت چلا جب جناب فضا نے کہا آقا ہجر کی ملکہ پھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ کہنا تھا، حسین واپس پلٹے، آ کے سغرا کو امامت کا دم کیا۔ سغرا بیدار ہوئی، کہتی ہے سغرا بیٹا میں تجھے اس لیے نہیں لے جاتا کیونکہ تیری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے۔ ماتم کرنا، ماتم، تیری شکل میں پتھر کا گلے جائے تیرا، ماں زہرا سے ملتی ہے۔ دنیا کہے گی بطول بازار آ گئی، دنیا کہے گی بطول دربار آ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کی قسم سغرا نے کہا اچھا بابا پھر ٹھیک ہے، لیکن سارے مجھے آخری بار آخری سلام کریں۔ یہ کہنا تھا، ہر کوئی آتا رہا۔ اکبر نے کہا سغرا سلام، کہتی ہے اللہ کے حوالے۔ سب نے سلام کیا، آخر میں اصغر نے سلام کیا۔ اصغر کو دیکھ کے کہتی ہے تو میرے پاس رہ جا، تیرے بڑے ناز اٹھاؤں گی، تیرا بڑا خیال کروں گی۔ ہر کسی نے کوشش کی، اصغر سغرا سے جدا نہ ہوا۔ خدا کی قسم کہتی ہے تو میرا بڑا پیارا بھائی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ کھلاؤں گی، میں تیرے چولے سلاؤں گی۔ خدا کی قسم ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ لینا، جب اصغر جدا نہ ہوا، حسین کو پتا چلا، حسین نے قریب آ کے اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، سغرا کے گلے سے اصغر نے باہیں نکال دی۔ سغرا نے ماتم کیا، کہتے بابا لے ضرور جا، بتا تو صحیح کہا کیا ہے۔ حسین کہتے میں نے یہاں کہا ہے، اصغر تو یہاں رہ جا، جہاں کربلا کے میدان میں تیرا بابا اتنے تیر کھائے گا، تیرے حصے کا تیر بھی حسین کھائے گا۔ اصغر نے کہا بابا میں اپنے حلق پہ تیر لے کے تیرا ایک زخم دوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ معجزے کی مجلس ہے، معجزے کی مجلس ہے، دعائیں مانگنا، قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہر بندہ ماتم کر رہا ہے، ہر بندہ ماتم کی تیاری کرے۔ بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے۔ سغرا سے ہر کوئی ملا، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ پتھر ہوگا وہ بندہ جو بات سمجھے اور ماتم نہ کر سکے۔ قبلہ جب سارے ملیے نا، سکینہ واپس آئی، آگے کہتے سغرا مجھ سے ایک بار پھر مل، یہ جو تجھ سے ملے ہیں انہوں نے واپس آنا ہے، میں نے واپس نہیں آنا، میں نے واپس نہیں آنا، میں نے واپس نہیں آنا۔ اب اگر ماتم کرنا ہے تو فکرہ لینا، امام چلے، خدا کی قسم علامہ عبداللہ دہلوی لکھتے ہیں ابھی 3 میل چلے تھے، یا حسین نے عباس کا کندھا دبا کے کہا یار عباس قافلہ لوگ واپس مدینے چل، مجھے سغرا یاد آ رہی،
مجھے سغرا یاد آ رہی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بعد ویران حویلی میں کیا کر رہی ہے۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں پرسہ دینے جو ماتم نہ کر پایا۔ خدا کی قسم امام واپس آئے، حجرہ دیکھا سغرا کا، سغرا نظر نہ آئی۔ اکبر کا حجرہ دیکھا، سغرا نظر نہ آئی۔ سیدوں کی حویلی دیکھی، سغرا نظر نہ آئی۔ تلاش کرتے کرتے قبر رسول پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ کیونکہ بچی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی، بابا اس لیے نہیں لے جاتا کیونکہ میری شکل دادی زہرا سے ملتی ہے۔ حسین نے دیکھا قبر رسول پر منہ رکھ کے رو رو کے سغرا یہی کہہ رہی تھی، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، ماتم کرنا، اور مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، بابا نہیں لے جاتے، میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے اور میری شکل بدل دے، میں اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میرا جوان اللہ لعنت اللہ